کبھی بھی مقامی نام نہیں مل سکا، مگر بلتی زبان میں اسے چوغری کے نام سے جانا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چینی زبان میں اس کو کگر بھی کہا جاتا ہے۔ ہیلو ایوری ون، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست اسلم پرویز ٹیل ٹوسٹ میں دوبارہ خوش آمدید۔ دوستو، جہاں ہم تاریخ کے سب سے دلچسپ واقعات اور مقامات کے پیچھے دلچسپ کہانیوں کو لے کے آتے ہیں، اسی طرح آج دنیا کے سب سے منفرد اور سب سے مشکل ترین چوٹیوں میں سے ایک چوٹی کے حوالے سے آج ہم مسٹیریس اور اس کی جو یونیک ہسٹری ہے اس کو انفولڈ کریں گے۔ یہ پہاڑ بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے، جس میں اس کو وحشی پہاڑ بھی کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو کلرز ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، ماؤنٹینز آف ماؤنٹینز بھی، اور اس کو کراؤن آف قراقرم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ ہے بلکہ چڑھنے کے اعتبار سے سب سے خوفناک اور سب سے مشکل بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ دوستو، اس پہاڑ نے اپنی خوفناک جو داستان ہے، خوفناک جو شہرت ہے، وہ کیسے کمائی، کیا محرکات تھے اس کے پیچھے، ان تمام چیزوں کو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں انفولڈ کریں گے۔ جو برصغیر پاک و ہند کے وسیع خطوں کے دوستو، ہماری جو کہانی سٹارٹ ہوتی ہے وہ 19ویں صدی کے وسط میں ہندوستان کے عظیم ٹریگنومیٹرک سروے سے شروع ہوتی ہے، جو برصغیر پاک و ہند کے وسیع خطوں کے درستگی کے ساتھ اس کو چارٹ کرنے کے لیے ایک پرجوش منصوبہ برطانوی سامراج نے سٹارٹ کیا تھا۔ دوستو، 1856 میں قراقرم رینج کے شمالی حصوں کے سروے کرتے ہوئے برطانوی جو سرویئر تھا تھامس جارج مونٹگومری، وہ ایک ایسی چوٹی کی نشاندہی کرتا ہے جو دور سے بھی 200 کلومیٹر دور سے بھی ایک منفرد اور نمایاں نظر آتی ہے۔ مونٹگومری اسے اپنے خاکے میں بناتا ہے اور بنانے کے بعد اس کو ایک لیبل دیتا ہے جسٹ فار ریکارڈنگ۔ وہ لیبل ہوتا ہے K2۔ دوستو، K ریپرزنٹ کرتا ہے قراقرم کو اور 2 ریپرزنٹ کرتا تھا، وہ 2 اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ یہ اس حد کی دوسری چوٹی ہے جس کو اس نے اپنے ریکارڈ میں لایا تھا۔ K2 اس کی پرماننٹ لیبلنگ نہیں تھی، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس کے ساتھ نام جڑتا گیا اور وہیں پہ یہ K2 پھنستا گیا۔ ہمالیہ اور قراقرم کے بہت سی دوسری چوٹیوں کے برعکس K2 کو کبھی بھی مقامی نام نہیں مل سکا، مگر بلتی زبان میں اسے چوغری کے نام سے جانا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ چینی زبان میں اس کو کگر بھی کہا جاتا ہے۔ مورخین کا ماننا یہ ہے کہ بلتی جو اس پہاڑ کو چوغری کے نام سے جانا جاتا تھا، دوستو، ایگریکلچر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو اس کا ہائی پاسچر ایریا بنتا ہے اسکولی اور اس کے سراؤنڈنگز میں، دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں تک ایکسس نہیں تھی، وہ کیونکہ جو ہائی پاسچرز ایریا ہوتے ہیں وہاں تک آبادی لوگ کرتے تھے، اس سے اوپر والا حصے میں آبادی نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو لوکل مورخین ہیں، جو بلتستان کے لوکل مورخین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہاڑ کو ایسا ایکسس نہیں ملا تھا، تو اس وجہ سے اس کی طرف لوگوں کا جو لوکل پاپولیشن تھی ان کا دھیان نہیں گیا۔ K2 جو ہے پاکستان اور چین کے سرحدی مقام قراقرم رینج میں واقع ہے۔ دوستو، ایک حصہ اس کے چین میں آتا ہے اور دوسرا حصہ پاکستان کے گلگت بلتستان کے اسپیشلی بلتستان ریجن میں یہ آتا ہے۔ K2 کی اونچائی 8611 میٹر ہے۔ اس کے برعکس ماؤنٹ ایوریسٹ سے تقریباً 237 میٹر یہ پہاڑ چھوٹا ہے، مگر اس کے برعکس ماؤنٹ ایوریسٹ سے یہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس پہ موسم کے صورتحال غیر متوقع ہوتا ہے، انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اور اس میں ایولانچز کے ساتھ ساتھ اچانک طوفان آنے کا ہمیشہ خدشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پہ چڑھنے کا جو عمل ہے وہ انتہائی خطرناک اور انتہائی ٹیکنیکل ہے۔ اور 1909 میں ڈوک آف ابروزی نام کا شہزادہ تھا، جب اس نے ایکسپیڈیشن کی تو اس نے نام دیا تھا دی سیویج آف ماؤنٹین۔ یہ کہتا تھا کہ یہ بیسیکلی پہاڑ آپ کو مارنے پہ تلا ہوتا ہے۔ دوستو، 1856 کے بعد اس طرح کا کوئی مہم سٹارٹ نہیں ہوتا ہے K2 کے اوپر، مگر 1892 میں ایک مہم سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ کنکوڈیا تک نکلتا ہے اور کنکوڈیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جغرافی دوستو بلتستان ریجن میں اسکولی سے سٹارٹ ہوتی ہے اور تقریباً یہ 200 کلومیٹر اسکولی سے دور ہوتا ہے۔ اسکولی سے تقریباً 200 کلومیٹر پیدل چلنے کے بعد
یہ K2 کے دامن میں پہنچنا پڑتا ہے. K2 کے دامن میں بیس کیمپ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے جو کلائمبرز ہوتے ہیں، جو ایکسپیڈیشنز ہوتی ہے، وہ وہاں سے خود کو اس پہاڑ کے ساتھ ایکلمیٹائز کرنے کے لیے وہاں سے وہ ان کا پورا سفر سٹارٹ ہوتا ہے. 1902 میں پہلی دفعہ K2 کے اوپر پہلی دفعہ برٹش دوران یہ ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہوتا ہے. برٹشرز ہوتے ہیں بیسیکلی پہلے جو اس پہ کھوج لگاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس پہاڑ پہ چڑھیں. ایلسٹر نام کا کلائمبر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہوتی ہے، وہ اس پہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی ان کا جو یہ سفر ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی جو اختلافات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچانک موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے وہ اس سفر میں ناکام ہوتے ہیں. 1909 میں بھی ایک اٹیمپٹ ہوتا ہے اور اس اٹیمپٹ میں کہتے ہیں کہ ڈیوک آف ابروزی نام کا شہزادہ وہ بیسیکلی اٹیمپٹ کرتا ہے، بٹ وہ بھی 6000 سم تھنگ پہ وہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد اپنا سفر وہیں پہ اختتام کرتے ہیں. 1909 کے اس ایکسپیڈیشن میں اسٹینڈرڈ روٹ تشکیل دیا جاتا ہے جس کو ابروزی اسپر کے نام سے مشہور ہوتا ہے. تقریباً 75% جتنے بھی ایکسپیڈیشنز ہوتی ہے، جتنے بھی کلائمبرز ہوتے ہیں، وہ اس روٹ کو یوز کرتے ہیں. یوز کرنے کے بعد K2 سبمٹ کرتے ہیں. دوستو اس کے بعد تقریباً 26-27 سال K2 میں خاموشی رہتی ہے. اس کے بعد 1938 اور 1939 میں امریکن ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہوتا ہے. 1938 والا ناکام ہو جاتا ہے اور 1939 میں فریڈز ویزنر کے نام سے ایک جرمن اوریجن کا امریکن ہوتا ہے. بیسیکلی وہ بہت کوشش کرنے کے بعد، مگر وہ بھی 8200 کلومیٹر پہنچنے کے بعد، وہ میٹر پہنچنے کے بعد اس کا سفر وہیں پہ اختتام ہوتا ہے. تو 1939 وہ اٹیمپٹ ہوتا ہے جس میں لوکل پورٹر کو بھی یوز کیا جاتا ہے، مگر تاریخ کے کسی بھی پہلو میں ایسے لوکل پورٹرز اور لوکل جو فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں جو بیسیکلی ماؤنٹینئرز کو، کلائمبرز کی ڈریمز کو اپنے کندھوں پہ کیری کر کے K2 تک لے جاتے ہیں، ان کو کلائمبنگ تاریخ میں یا کلائمبنگ کمیونٹی کے اندر کوئی اس طرح کا ان کو ریکارڈ نہیں دیا جاتا ہے. دوستو اس کے بعد 1953 میں ایک اور اٹیمپٹ کرتے ہیں امریکنز کی طرف سے. امریکن اٹیمپٹ ہوتا ہے بٹ وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے. اس کے بعد دوستو اچانک سے اٹالین ایک ایکسپیڈیشن آتا ہے جو کہ اٹالین قراقرم کے نام سے ایکسپیڈیشن سٹارٹ ہوتا ہے. دوستو اس ایکسپیڈیشن کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ 700 پورٹرز پہ مشتمل ہوتی ہے. 700 پورٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے. 360 مائلز روپس اس میں یوز کیے جاتے ہیں، تقریباً دوستو 16 ٹن ایکوپمنٹ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اس میں تقریباً 6 سائنسدان بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پہلی دفعہ اس K2 کی سبمیشن کرتے ہیں. دوستو اس 1954 کی اس اٹیمپٹ کے بعد K2 کا جو پہلا ایکسپیڈیشن، پہلے جو بندے ہوتے ہیں وہ اٹالینز ہوتے ہیں جو اپنے ٹیم کے ساتھ ایکسپیڈیشن میں حصہ لیتے ہیں.